بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصر کے اندر ایک بستی اتنی مشہور تھی کہ لوگ اس بستی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ اس بستی کی سب سے خوبصورتی کی وجہ یہ تھی کہ اس بستی میں ایک تاجر رہتا تھا جس نے ایک عالی شان محل بنایا تھا، اور اس محل کے وہاں تعمیر ہونے کے بعد اس تاجر نے بستی میں بہت سے خوبصورت مقامات بنائے، اور وہ بستی اب بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس بستی میں جہاں ہر طرف پکے اور خوبصورت مکان تھے، اس میں ایک چھوٹا سا پرانا مکان تھا۔ اس مکان کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، لیکن وہ نوجوان ایک ملنگ قسم کا انسان تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے کام میں اپنے گھر میں بیٹھا رہتا اور بس یہی دعا کرتا: اے میرے مالک، آپ نے مجھ سے وقت سے پہلے ماں باپ چھین لیے، آپ نے مجھ سے اپنے بہن بھائی چھین لیے، آپ مجھ پر ایک کرم کر دیں اور مجھے بغیر کسی مشقت کے بہت سارا رزق عطا کر دے، تاکہ میں ہمیشہ اسی طرح گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر میں آزادی سے کھایا پیا کروں۔ وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا، بستی میں کبھی کوئی نہ کوئی اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اسے اپنے گھر میں دے کر جاتا، کیونکہ بستی کے لوگ جانتے تھے کہ وہ نوجوان وہاں بیٹھا بھوکا مر جائے گا، لیکن رزق تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلے گا۔ اب بہت وقت گزر چکا تھا اور بستی والے اس کی اس عادت سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحت مند ہے اور کما بھی سکتا ہے، تو پھر یہ لوگوں کا محتاج کیوں ہے؟ اس سے اپنا رزق خود تلاش کرنا چاہیے۔ اب بستی کے بوڑھے بچے مرد خواتین سب لوگ اسے تانے دیتے کہ تم ہمیشہ پڑے رہتے ہو اور اپنا رزق تلاش نہیں کرتے، کئی کئی وقت تک گاؤں والے تمہیں کھانا دینا بھول جاتے ہیں، لیکن تم ہو کے اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ تو وہ آگے سے کہتا کہ میری دعا ایک دن ضرور قبول ہوگی، اور میرا اللہ مجھے اتنا دے گا کہ میں ساری زندگی بیٹھ کر خود بھی کھاؤں گا اور اپنی بستی کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو بھی مفت میں کھلاؤں گا۔ اور اس کی یہ بات سن کر بستی کے لوگ ہمیشہ ہنستے تھے کہ جو خود 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، وہ بستی کے لوگوں کو مفت میں کھانا کھلانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ آگے سے ہمیشہ خاموش ہو جاتا۔ اب اسی طرح وقت گزرتا رہا، کئی سال گزر گئے، لیکن اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کا بھی بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ مسلح پر بیٹھا اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگا: اے میرے غفور الرحیم مالک، اے میرے کریم مالک، میں تجھ سے کچھ مانگتا نہیں، اگر میں چاہوں تو میں بھیک بھی مانگ کر اپنا رزق کما سکتا ہوں، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ہی رازق ہو اور آپ مجھے ہی رزق دو گے، لہٰذا انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا میں اپنے رب کی نافرمانی سمجھتا ہوں، اور میں اپنے ایسے رزق پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دے۔ اب وہ نوجوان ملنگ اسی مسلح پر بیٹھ کر دعائیں مانگتا مانگتا اسی مسلح پر ہی سو گیا تھا، اور صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ جیسے ہی بھوکا سویا تھا ویسے ہی مسلح سے بھوکا اٹھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس کے لیے کھیر بنا کر لے آئی ہے۔ اس نے بوڑھی عورت کے ہاتھ سے کھیر لے کر کھانا شروع کر دیا تو بوڑھی عورت نے اس سے کہا: بیٹا، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم درویش ہو، تم نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ تمہیں دعائیں کرتے ہی دیکھا ہے، لیکن شاید اللہ تمہاری دعا ابھی قبول نہیں کر رہا، لیکن اب میں بھی تمہاری دعا کے ساتھ یہ دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں اتنا رزق دے دے کہ تمہیں کمانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے، کیونکہ تم بھی اپنے رب سے اسی طرح کا رزق مانگتے ہو۔ تو یہ سن کر اس نوجوان ملنگ نے کہا: اماں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس نوجوان نے کھیر کھا لی تو بوڑھی اماں نے برتن لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ابھی بوڑھی عورت اپنے گھر پہنچی بھی نہیں ہوگی
کہ ادھر ملنگ کھیر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کے گھر میں ایک بیل دوڑتا ہوا آیا۔ اتنا صحت مند بیل دیکھ کر وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے مکان کا دروازہ بند کر دیا اور رسی اٹھا کر بیل کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ چونکہ بیل بند حویلی میں خود کو دیکھ کر سہم چکا تھا، لہذا اس نوجوان ملنگ نے بیل کو رسی سے پکڑ کر ایک کونے میں باندھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اے میرے رب، تو نے میری دعا قبول کر دی۔ اس بیل کو اب میں ذبح کر کے اس کا گوشت بناؤں گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر میں دھوپ میں خشک کروں گا اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کھاتا رہوں گا۔ اسی طرح یہ بیل میرے لیے زندگی بھر ختم نہیں ہوگا اور اب مجھے لوگوں کی محتاجی بھی نہیں ہوگی۔ اے میرا مالک، مجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ میرے رزق کا بندوبست ہو گیا، کیونکہ میرے رزق کا بندوبست تو پہلے ہی ہو جاتا تھا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ناکارہ انسان ہوں، کسی کام کا نہیں۔ بستی والوں کی نظر میں میری کوئی اوقات نہیں، میرا کوئی وجود نہیں، لیکن مجھ ناکارہ انسان کی بھی میرے رب تو نے دعا قبول فرما دی۔ اب وہ یہ سب دعائیں کرنے کے بعد اس نے بیل کو کھولا اور خوش ہوتا ہوا بستی میں موجود قصاب کے پاس لے گیا۔ بستی کے قصاب نے جب اتنا صحت مند بیل ملنگ نوجوان کے ہاتھ میں دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہا، جس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لیے نہیں، اس کے پاس بیل کہاں سے آیا؟ تو اس نے ملنگ سے پوچھا، یہ تم بیل کہاں سے لائے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ یہ بیل مجھے میرے اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے اور میں یہ بیل ذبح کروا کے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنوانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کی بوٹیاں دھوپ میں خشک کر کے پھر زندگی بھر بیٹھ کر کھاتا رہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بیل ذبح کرنے میں میری مدد کروائے۔ میں اس بیل کا 5واں حصہ تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر قصاب حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیل بستی میں کسی کا ہو اور میں اس کو ذبح کر دوں اور میرے ہی گلے میں کوئی فساد نہ پڑ جائے۔ تو اتنے میں اس ملنگ نے کہا، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، تم آم کھاؤ، گٹھلیاں کیوں گنتے ہو؟ تم میرا بیل ذبح کرو اور اپنا حصہ لے لو اور مجھے میرا حصہ دے دو۔ اتنا صحت مند بیل دیکھ کر قصاب کے بھی منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے تیز دھار خنجر لیا اور بڑی ہی چالاکی سے بیل کو گرا کر ذبح کر دیا۔ نوجوان ملنگ قصاب کو گوشت بناتا ہوا دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ابھی اس قصاب نے اس بیل کو آدھا ہی بنایا تھا، کتنے میں ایک بوڑھا بزرگ دوڑتا ہوا چیختا چلاتا ہوا قصاب کے دکان پر آیا اور کہنے لگا، اے قصاب، یہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا؟ میں تو برباد ہو گیا، میرا اتنا قیمتی بیل تم نے ذبح کر دیا، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ تو یہ سن کر قصاب نے کہا، میں اس معاملے سے بالکل باہر ہوں۔ یہ بیل یہ ملنگ نوجوان میرے پاس لایا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس بیل کو بنانے کے بعد اس کا 5واں حصہ مجھے دے گا اور 4 حصے اپنے پاس رکھے گا۔ اس لیے میں یہ بیل ذبح کیا کیونکہ یہ بیل نوجوان میرے پاس لے کر آیا تھا۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے ملنگ کی طرف رخ موڑا اور کہا، کیا یہ قصاب سچ کہہ رہا ہے؟ تو یہ میرا بیل پکڑ کر قصاب کے پاس ذبح کروا دیا؟ تو اس نے کہا، ہاں، یہ بات 100% درست ہے، میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھے آدمی نے کہا، اے ملنگ، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ تو یہ سن کر اس نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا اور یہ بیل میرا ہے، یہ مجھے میرے اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے آدمی نے کہا، تم کیا پاگل ہو؟ کیا اللہ نے آسمان سے بیل تمہارے لیے بھیجا ہے؟ یہ بیل میرا ہے۔ تو وہ ملنگ کہنے لگا، میں اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے میرے مالک، میرے رزق کا وسیلہ بنا دے تاکہ میں ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں، اور اللہ نے میری دعا قبول کر دی اور یہ بیل میرے گھر میں بھیج دیا۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے کہا، تم مجھے دماغ سے ہی کم لگتے ہو، لہذا تمہیں تو قاضی صاحب کے پاس حاضر کرنا ہوگا۔ تو یہ سن کر ملنگ نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں قاضی کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ یہ بیل میرا ہے۔ اب ملنگ نے
نوجوان قصاب کو کہا کہ تم اس بیل کو اچھی طرح تیار کرو، میں ابھی قاضی صاحب کے پاس ہو کر آتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ کو مزید غصہ آیا اور کہنے لگا، تم کتنے ضدی انسان ہو، میرا بیل سر عام ذبح کروا دیا اور اب قصاب کو میرے ہی سامنے کہتے ہو کہ اس بیل کو بناؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ غصے میں آ کر اس بوڑھے آدمی نے ملنگ نوجوان کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا قاضی صاحب کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی صاحب کے سپاہیوں نے جب بوڑھے بزرگ کو ایک نوجوان کے بالوں میں ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، بابا جی آپ نے اس نوجوان پر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہو؟ آخر اس نے کیا غلطی کی؟ تو اس نے کہا، اس نے جو جرم کیا اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو سپاہیوں نے کہا، قاضی صاحب کے آنے سے پہلے ہی اس بزرگ کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس نے جو بھی جرم کیا اس کی سزا قاضی صاحب اسے دیں گے، نہ کہ تم۔ یہ دیکھ کر ملنگ خوش ہونے لگا، مسکرانے لگا۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، تم بڑے ہی بے وقوف ہو، تمہیں میں گھسیٹ کر قاضی کے پاس لے آیا لیکن تم پھر بھی ہنس رہے ہو۔ تو اس ملنگ نے بوڑھے بزرگ کو کہا، میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ تم مجھے جس قاضی کے پاس لے کر آئے ہو اس کے سپاہی اتنے عادل اور منصف ہیں کہ انہوں نے ایک مجبور انسان پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکے۔ تو بتاؤ قاضی صاحب جس کی یہ حفاظت کرتے ہیں، جس کے ساتھ یہ ہمیشہ رہتے ہیں، وہ کتنے انصاف والا ہوگا۔ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اتنے میں عدالت لگ گئی اور سب سپاہی قاضی صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب درباری کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب چاند لمحوں کے بعد تشریف لے آئے۔ قاضی صاحب اپنی نشست پر بیٹھے اور پوچھا، اے بزرگ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ سپاہی نے بتایا کہ تم اس بیچارے نوجوان پر جو شکل سے ہی بڑا معصوم لگ رہا ہے، تم نے بڑا ظلم کیا۔ تم اس کو گھسیٹتے ہوئے میری عدالت میں لے کر آ رہے تھے، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں تھا؟ کیا تم سزا سے ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے چلاتے ہوئے کہا، قاضی صاحب اس نے جو مجھ پر قیامت نازل کی، آپ سننے کے بعد اس نوجوان کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب آج صبح میرے دو بیل آپس میں الجھ پڑے اور الجھنے کی وجہ سے ان دونوں کی رسی ٹوٹ گئی اور میرا ایک بیل میرے باڑے سے بھاگ گیا۔ میں نے اس کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملا، تو وہ میرا بیل غلطی سے اس نوجوان کے گھر چلا گیا۔ اس نوجوان کو چاہیے تھا کہ میرے بیل کو میرے حوالے کرتا، لیکن اس نے میرے بیل کو قصاب کے پاس جا کر ذبح کروا دیا اور اس بات کا اقرار خود ہی اپنی زبان سے کر گیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اپنا چہرہ اس نوجوان کی طرف پھیرا اور کہا، یہ بوڑھا بزرگ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے اس بوڑھے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے اپنی آنکھیں لال کر رہا تھا، کہنے لگا، جی ہاں قاضی صاحب یہ بوڑھا بزرگ سچ کہہ رہا ہے۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ بیل اس کا ہے، لیکن وہ بیل میرے گھر میں آ گیا۔ قاضی صاحب یہ بات بستی کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اے میرے مالک مجھے ایسا رزق دے دے کہ میں بغیر کوئی مشقت کے گھر میں بیٹھ کر کھاؤں، اور میرا رزق ایک ساتھ اللہ نے ہی بھیج دیا، اور میں اس رزق کو اب بنا رہا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ بیچ میں وہاں آ گیا۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، قاضی صاحب دیکھیے یہ کتنی ڈھٹائی سے سب کچھ کہہ رہا ہے۔ قاضی صاحب نے ملنگ نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی نہ کوئی شرعی دلیل دینی ہوگی کہ تم ہی اس بیل کے اصل مالک تھے، یا تمہیں کوئی گواہ پیش کرنے ہوں گے، نہیں تو تمہیں اس بیل کا جرمانہ دینا ہوگا یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ سن کر اس نوجوان ملنگ نے کہا، قاضی صاحب میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، اس نوجوان کو زندان کے اندر بند کر دو اور جا کر وہ بیل قصاب سے اپنے پاس قبضے میں لے لو۔ فیصلے کے بعد ہی اس بیل کو اس کے حوالے کیا جائے گا جو اس کا اصل حقدار ہوگا۔ قاضی کے سپاہیوں نے قصاب سے جا کر وہ بیل تو لے لیا، تو جاتے ہوئے اس ملنگ نوجوان نے کہا، قاضی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سپاہیوں کو کہنا کہ اس قصاب سے سارا گوشت نہ چھیننا، کیونکہ میں نے اس قصاب سے زبان کی تھی کہ پانچواں حصہ اسے ملے گا، لہذا پانچواں حصہ دینے کے بعد باقی سب گوشت اپنے قبضے میں لے لینا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ نوجوان بڑا ہی عجیب انسان ہے، خود اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے،
اس کی موت کی پڑی ہے، لیکن پھر بھی اس قصاب کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب قاضی صاحب نے اس نوجوان کو زندان کے اندر بند کر دیا اور عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اگلے دن اس نوجوان کو قاضی صاحب نے سزا سنانی تھی۔ رات کو قاضی صاحب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹے تو اچانک قاضی صاحب کو نیند آ گئی۔ اس سے پہلے قاضی صاحب جب بھی بستر پر لیٹتے تو تھوڑی دیر ذکر کرتے اور پھر قاضی صاحب سو جاتے، لیکن اس رات بستر پر سر رکھتے ہی قاضی صاحب کو نیند آ گئی۔ قاضی صاحب نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے ہوتے ہیں کہ قاضی صاحب کو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آتی ہے اور اس پر دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اس جھونپڑی سے ایک بوڑھا بزرگ سفید داڑھی کے ساتھ نکلتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے قاضی صاحب کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ قاضی صاحب حیران ہو جاتے ہیں کہ چند لمحے پہلے تو وہ بزرگ مجھ سے اتنا زیادہ فاصلے پر تھا اور ابھی اتنا میرے قریب کیسے آ گیا؟ تو وہ بوڑھا درویش قاضی صاحب کو کہتا ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، میں نے بس آپ کو ایک پیغام پہنچانا تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی حضور بتائیے۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ کل صبح تم اسی پہاڑی پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ اور یہ کہتے ہی وہ بوڑھا بزرگ غائب ہو جاتا ہے اور قاضی صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اگلی صبح جیسے ہی قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اس پہاڑی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، بہت دیر سفر کرنے کے بعد قاضی صاحب کو وہ پہاڑی مل جاتی ہے۔ قاضی صاحب گھوڑے کو نیچے درخت کے ساتھ باندھتے ہیں اور اس جھونپڑی پر پہنچتے ہیں۔ قاضی صاحب دیکھتے ہیں کہ جیسے اس نے رات کو خواب میں جھونپڑی دیکھی تھی ویسی ہی جھونپڑی اسے حقیقت میں نظر آ رہی تھی۔ اب قاضی صاحب نے جھونپڑی کے اندر اب جیسے ہی قدم رکھا تو وہ درویش جیسا کہ قاضی صاحب کے انتظار میں بیٹھا تھا، اس نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بٹھایا اور کچھ ایسی بات بتائی کہ جسے سن کر قاضی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آ کر حکم دیا کہ بیل والے بزرگ اور اس ملنگ نوجوان کا دوبارہ مقدمہ لگایا جائے۔ اب دوبارہ عدالت لگی اور مقدمہ لگایا گیا۔ قاضی صاحب نے اس بزرگ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، بلکہ ایک حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے بیل کی شکایت واپس لے لو اور وہ بیل اس ملنگ نوجوان کو بخش دو اور اپنا مقدمہ واپس لے لو۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگا، قاضی صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ سے انصاف لینے کے لیے لایا تھا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا بیل چھوڑ دوں۔ اتنے میں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں ورنہ تم بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ کہتا ہے، قاضی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اتنے میں قاضی صاحب کہتا ہے کہ میں یہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی جائیداد اور اپنے گھر سے برطرف ہو جاؤ اور اپنا مقدمہ بھی واپس لے لو۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ کہتا ہے، قاضی صاحب آپ نے مجھ پر دگنا ظلم کر دیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو قاضی صاحب کہتا ہے کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں ایسا کر لو ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ تو یہ سن کر بوڑھا بزرگ سب درباری حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر قاضی صاحب کو کیا ہو گیا۔ جب قاضی صاحب دیکھتا ہے کہ یہ بوڑھا بزرگ میری کوئی بھی بات ماننے سے تیار نہیں، تو قاضی صاحب کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جو تم نے اپنے مکان کے نیچے چھپا رکھا ہے، وہ خزانہ بھی اس نوجوان کو دے دو۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ کہتا ہے، سر پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ کیسا انصاف ہے؟ سب لوگ قاضی کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخر قاضی صاحب یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، میں نے تمہیں ہر طرف ہر دفعہ موقع دیا لیکن تم نے میری کوئی بھی بات تسلیم نہیں کی۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ تمہارا بیل، تمہارا مال دولت، تمہارا مکان، تمہارا گھر اور جو خزانہ تم نے مکان کے نیچے چھپایا ہوا ہے اور تمہاری جو بیٹی اس کا رشتہ اس نوجوان کے ساتھ کروا دیا جائے۔ یہ سن کر اب سب عدالت میں موجود لوگ کہنے لگتے ہیں، قاضی صاحب یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب اس بزرگ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک آخری دفعہ موقع دے رہا ہوں ورنہ اگر تم نے میری یہ بھی بات ماننے سے انکار کیا تو تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ اگر تم میرے اس فیصلے سے پہلے یہ سب چیزیں نوجوان کے حوالے کر دیتے ہو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ مزید چیخنے چلانے لگتا ہے تو قاضی صاحب حکم دیتا ہے کہ اس بزرگ کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔
یہ سن کر پھر لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب یہ کیسا انصاف ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ناانصافی نہیں کی، میں آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ سب لوگ قاضی صاحب کی بات بڑے غور سے سننے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بوڑھا بزرگ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چند سال پہلے ایک آدمی کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ وہ آدمی ایک زمیندار تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس بوڑھے بزرگ کے دل میں شیطان نے جگہ بنائی اور اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اگر تم نے اپنے مالک کو کسی سازش کے ذریعے قتل کر دو تو اس کی جائیداد کے وارث بن جاؤ گی، کیونکہ اس کا وارث ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اور اس نے اپنے مالک کے کھانے میں زہر ملایا اور اسے قتل کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سمجھا کہ وہ زمیندار طبعی موت مر گیا اور اس کا جو بچہ تھا، اس بوڑھے بزرگ نے اس کو اس وقت اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس بچے کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اور اس بوڑھے بزرگ نے اس بچے کو نکالنے کے بعد اس کی تمام جائیداد، تمام دولت، حتیٰ کہ اس کسان زمیندار کے پاس سونے کی سکوں سے بھرا ہوا ایک صندوق تھا، وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اور چند سال بعد جب اس زمیندار کی بیٹی کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، تو اس بوڑھے بزرگ نے اس زمیندار کی بیٹی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اور اے گاؤں والو، کیا یہ تم بات جانتے ہو کہ وہ بچہ جس کو اس بوڑھے بزرگ نے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، یہ نوجوان ملنگ تھا۔ یہ سن کر سب گاؤں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، یہ وقوع ایک مجھے بزرگ نے جو کہ فلاں پہاڑی پر رہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ اگر کسی کو بھی اس بات پر شک ہو تو وہ جا کر اس درویش سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اتنے میں اس بوڑھے بزرگ نے کہا، قاضی صاحب کسی کو اس درویش کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، جس طرح قاضی صاحب نے بتایا یہ سب کچھ میں کر چکا ہوں۔ یہ سننے کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، کیونکہ اس نے دو انسانوں کا قتل کیا، اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ اس ملنگ کے حوالے کی جائے، اور اس کی جو دوسری بیوی سے بیٹی تھی اس کی شادی اس نوجوان سے کرا دی جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قاضی کی عقل مندی سے حیران ہو گئے، اور اسی طرح اس نوجوان نے اوپر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور شکر ادا کیا کہ اے میرے مالک، آج آپ نے حقیقت میں میری ساری دعا قبول کر لی۔ جتنی جائیداد میرے بابا کی تھی وہ ساری زندگی میں بغیر مشقت کے بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک دلچسپ واقعے کا